باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الفقر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں محمد بلال عارف قادری، سرکار محمد عارف قادری۔ آج ہم جس ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی تمام تر امور کو اسی ایک ٹاپک سے منسلک ہو کر کامیاب بنا سکتا ہے، وہ ہے نماز۔ آج ہم جس موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نماز پنجگانہ کے اوپر ہم بحث کریں گے، سرکار سے تبادلہ خیال کریں گے اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز پنجگانہ کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اور اس نماز پنجگانہ کی جو اصل روح ہے، جس کا نفاذ ہماری پریکٹیکل دنیا میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جیسے تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو ہماری زندگی میں پنجگانہ نماز یا ایک نماز کی جو حیثیت ہے، کیا وہ ہمیں سرور دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، یا کس طرح دے گی؟ تو ان تمام تر سوالات کا جواب ہم سرکار سے لیں گے، اور ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ کو نماز کی اصل سے واقفیت کروائی جائے، اس بات سے واقفیت کروائی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ میں پہلا سوال سرکار سے لینا چاہوں گا کہ سرکار آپ یہ بتائیے گا کہ نماز کے کیا معنی ہیں اور کیا مقصد ہے؟ جی سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الفقر چینل کی طرف سے حاضر ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ نماز بیسیکلی جو لفظ ہے یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، تو یہ اس سے لیا گیا صلاۃ سے، تو یہ ہماری آسانی کے لیے اس کو نماز کی صورت میں کنورٹ کیا گیا، لفظ نماز کی صورت میں۔ تو نماز کے لفظ نماز جو ہے اس کے معنی ہیں یاد کرنا، ذکر کرنا۔ اس لیے ہم نے اس کو آسانی کے لیے یہ آج پروگرام جو ہم نے کیا ہے، یہ صرف نماز کی آسانی کے لیے کیا ہے کہ تاکہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جو ہم ہر وقت ہر انسان کئی بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے، تو جب ہم اس لفظ کو دریافت کرنے کے لیے، اس کے معنی دریافت کرنے کے لیے کسی بھی شخص سے اس سے سوال کیا کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یار یہ بتائیں کہ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں، نماز کے معنی کیا ہیں؟ ہاں جی۔ تو اکثریت سے دیکھا گیا ہے کہ اس لفظ سے واقفیت ہی نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ تو جب ہم نے اس پہ غور کی تو پتہ چلا کہ نماز کے معنی ہے یاد کرنا، ذکر کرنا۔ تو میں اپنے اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ میں اپنے اللہ کے ذکر کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ جی یہ اس کے اس کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے۔ بہت اعلیٰ سرکار، آپ نے جو نماز کا معنی بیان کیا، لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ نماز کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اور یاد بھی وہ جو خالص یاد فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو جب تک ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس یاد کو مزید حسن سلوک کے ساتھ اور علم عرفان کے ساتھ مزین کرنے کے لیے فی الحال یہ جو ہم پانچ وقت کی نماز ہے، نماز پنجگانہ ہے، یہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سرکار پوچھوں گا کہ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں مسجد میں جا کے، ایک پریکٹس کرتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا مسجد میں جانے کا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیان کیجئے گا، کیونکہ مقصد کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں اس جہان میں۔ تو نماز کا مقصد بیان کیجئے گا۔ دیکھیں، یہ جو ہمیں نماز جو عطا کی گئی، ہم پر فرض کی گئی، تو اس میں 2 پارٹ ہیں، یعنی 2 حصے ہیں اس نماز کے۔ پہلا حصہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنا، یعنی اپنے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، جی ہاں جی، ذکر کرنا اپنے اللہ کا۔ تو دوسرا حصہ اس میں ہے دعا کا۔ دعا کا، ہاں جی، دعا مراد جیسے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہاں جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اے اللہ دکھا ہم کو وہ سیدھا راستہ، جی اے اللہ دکھا ہم کو وہ سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، انعام ہوا ہے۔ یعنی اپنے سبحان اللہ، بہت راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو تیرا غضب کے مستحق ہوئے ان سے بچا لے۔ تو جن پر تیرا انعام ہوا تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا اور ان لوگوں تک ہمیں پہنچا، تاکہ یعنی نماز کی ایک دوسرا حصہ ہے دعا کا۔ دعا کا، ٹھیک ہے نا، دعا کرنا، عرض کرنا، گزارش کرنا اپنے اللہ کے آگے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے گزارش کرنا کہ اللہ ہمیں وہ والا رستہ عطا فرما جو تیرے محبوب بندوں کا، تیرے پاکیزہ بندوں کا، نام یافتہ لوگ جو تیرے مقرب لوگ ہیں، بالکل، ہاں جی، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا، تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ کر اپنی اصل نماز کا پتہ لگا سکیں۔ کیا بات، سبحان جو اللہ، ہماری اصل نماز ہے، جو اس کے معنی ہے، اس کا مفہوم ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی طریقت ہے، جو اس کا اپنا برتاؤ، یہ نماز ہمیں کہتی کیا ہے بیسیکلی اصل میں، تو یعنی یہ کون لوگ بتا سکتے ہیں؟ جو اللہ کے برگزیدہ مقرب بندے ہیں، یہ وہ بات بتا سکتے ہیں اس شخص کو، پھر وہ اس کی نماز میں کی بہتری کریں گے، اس کی نماز کی درستگی کریں گے۔ جیسے فرمایا نا کہ حافظوا علی الصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ حفاظت کرو اوپر نمازوں کے، ہاں جی، تو اور آپ خاص کر کے اپنی بیچ والی نماز کی، یعنی جو تیرے اندر کی نماز ہے، جو تیرے اندر ذکر ہے، اپنے اللہ کی یاد ہے، تیرے اندر جو اللہ کی موجودگی ہے تیرے اندر، تو فرمایا کہ پھر خاموش ہو کر کھڑے ہو جاؤ اس میں، یعنی جیسے تو ہو اور تیرا اللہ ہو، دوسری کوئی چیز اس کے درمیان حائل نہ ہو۔ اس طرح سے یہ اس نماز کی طرف ہمیں رغبت دلائیں گے کون؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا ہی جو نا پوری نماز کوئی 20 سال پڑھے، 30 سال پڑھے، 50 سال پڑھتا ہے اگر، تو اس کو یہ رستہ ہی نہیں ملتا، یعنی مساوت ہوتا ہے، اس کو رستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ رستہ اگر مل جائے تو پھر اس کو انعام یافتہ بندہ ہی ملے گا، پہلے شرط ہے کہ رستہ مل جائے۔ جی سرکار، آپ نے بہتر فرمایا کہ یہ جو نماز پنجگانہ کا مقصد آپ نے اسی نماز میں سے ہی نکالا ہے، جی جی، کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حمد و ثنا اور دوسرا دعا۔ جی جی، دعا میں ہم لوگ اس بات کا ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ بندہ ملا، جی جی، ان لوگوں کے رستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جی جی، ان سے بچا جو گمراہ ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جن کے بارے تحقیق کرنے والے جو بندے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یار ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ واہ واہ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے ایک اطمینان قلب حاصل کرتا ہے اور اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ یار میں بحیثیت انسان میں اس سے آگے بھی چلوں، تو پھر اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو سرکار یہ اللہ والے جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح و شام ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں۔ تو سرکار آپ یہ فرمائیے گا، میں ایک مثال کے طور پر یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جب یہ اللہ والوں کے پاس جائے گا تو وہ اس کی نماز میں سرور پیدا کر دیں گے، اس کی نماز کو درست کریں گے، یعنی کہ یہ جاننے والی نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ والے کس طرح اس نماز کی ایک عملی نفاذ یا پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کیسا بتاتے ہیں کہ نماز کا پریکٹیکل کیسا ہونا چاہیے؟ جی سرکار، بے شک۔ ہاں جی، میں نا اس بات کو لیتا ہوں کہ مثال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال اس سے لیتے ہیں کہ
کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جس طرح نماز کو ادا کیا، واہ، جیسے صحابہ نے ادا کیا، جیسے تابعیوں نے ادا کیا، جیسے اولیاء اللہ نے اور فقراء لوگوں نے، جو اللہ والے جو نیک مرد ہیں، پاک مرد ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جی جی جس طرح انہوں نے اس کی ادائیگی کی ہے۔ جی جی ہاں جی، تو اس میں یہ میرا ایک اس میں اپنی ایک ایڈوائز ہے کہ یعنی ایک نماز پڑھنے والی ہے اور وہی نماز جو کرنے والی بھی ہوتی ہے، والی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ہماری زندگی میں استعمال پہ آتی ہے۔ جیسے وہ سورۃ المون میں قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو، جی کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو، اس کی وہ آیت ہے رایت اللہ دی کذب بالدین فذالک اللہ دی عدل یتیم، تو یہ پوری آیت ہے، تو اس کا میں ٹرانسلیشن ہی بتاتا ہوں جی بتائیں سرکار، کیونکہ بتائیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے جو نا ہم اس کا مفہوم ہی بیان کریں گے۔ جی جی جی، فرمایا کہ اس شخص کو تو نے دیکھا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، بس وہ یتیموں کو اور مسکینوں کو رغبت نہیں دلاتا اوپر کھانا کھلانے کی۔ ہاں جی، تو یعنی پس وہ ویل ہے، ویل ہے اس ایسے نمازیوں کے لیے، وہ اپنی نماز سے جو کہ بھولے بیٹھے ہیں، گمراہی میں ہیں، اندھیرے میں پڑھتے ہیں وہ لوگ، نمائش کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی صرف دکھاوے کی، ہاں جی، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، تو مون کی چیزوں میں رکاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی مون کی چیزوں سے مراد ہے کہ جن چھوٹی معمولی چیزیں گھر کی، برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ ان کو جھڑک دیتے ہیں، ہاں جی۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز کی قضا تو ادا ہو جاتی ہے، جی جی نماز کی قضا تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن دل کے توڑنے کی نماز کی قضا کبھی ادا نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ معمولی چیزوں دینے کی بجائے ان پہ رنج کرتے ہیں، ان کے غصہ کرتے ہیں، اور وقت دیکھتے ہیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جی، بس پیچھے ہو جاؤ میں جا رہا ہوں، جی 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 ہاں جی۔ تو یعنی کسی کا دل توڑ کر معمولی سی چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں اور نماز کی طرف جاتے ہیں، واہ واہ، ہاں جی۔ تو یعنی دیکھیں کہ ہماری اصل نماز کیا ہے، وہ اصل نماز کیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو لباس دینا، کسی مصیبت زدہ انسان کو مصیبت سے نکالنا، یعنی ہماری نماز یہ کہتی ہے، جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں طریقہ ملا، صحابہ سے ملا، تو وہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی، کسی کا مددگار بنو، کسی کی سپورٹ کرو، ہاں جی، کسی کی پریشانی کا حل نکالو، یعنی اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، تو یہی ہماری نماز جو نا ہمیں درس دیتی ہے۔ کیا بات ہے، سرکار نے یہ جو طریقت کی نماز بتائی ہے، نماز پنجگانہ کا جو مقصد ہے ہمارا دنیا میں، اس کا جیسے ایک نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا اسے ادا کرنا یا پریکٹیکل کرنا، تو وہ سرکار نے اس کی مثال سورہ معون سے دی ہے، اور سرکار نے بہت ہی اعلیٰ اس کا تذکرہ کیا نماز کی پریکٹیکل کیا ہے۔ تو پریکٹیکل وجوہات جو سرکار نے بیان کی ہے، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہر طرح اس طریقے سے مدد کرنا کہ ہر انسان کی مدد کی جائے، مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے، جیسے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فقط عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ مقرب اور عزیز بات ہے وہ ہے مخلوق کی خدمت، جی، انسانیت کی خدمت، ماشاءاللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار مدینہ کی شان میں یہ جو بات آئی، انہوں نے دکھی انسانیت کو دکھوں سے نکالا، غلاموں کو ان کی غلامی سے نکالا، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کیے۔ تو اس لیے جو اس دنیا میں اس وقت ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس لحاظ سے سرکار میں اس بات کو آگے مزید بڑھانا چاہوں گا کہ نماز کا جو عملی نفاذ ہے، اس عملی نفاذ میں جو پریکٹیکل ہے، اس میں حفاظت، حافظوا علی الصلوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی حفاظت یہ ہے کہ جب انسان اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نا، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے، قول قرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں
किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को रंज नहीं पहुंचाता, किसी को मैं दिलजारी नहीं करता, यानी कोई मैं ऐसा जुर्म नहीं करता, बुराई नहीं करता, हाँ जी, बुराई नहीं करता, अच्छाई करने की मैं कोशिश करता हूँ, ये अपने अल्लाह से जो ना वो कमिटमेंट करता है। बहुत सही है ना जी। तो फिर इसमें यह है कि हिफाजत जो है वो ये है कि यानी जब तुम नमाज से फारग होते हो तो आप उसी तरह, जैसे मैंने अर्ज की पहले कि यानी नमाज के माने ही जिक्र और याद करना, बहुत ठीक है ना। तो यानी उस नमाज से फारग होके, इस अहम नमाज से जिसका फरीजा है, नमाज जो फरीजा है, इससे फारग होके फिर वो हर वक्त अपने अल्लाह की याद में मशगूल रहे, यानी इस याद से गाफिल ना हो। जैसे वो कहते हैं ना कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, हाँ जी। तो हर इंसान को अपने अल्लाह के साथ इस तरह मुंसलिक होना चाहिए, इस तरह ज्वाइंट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए कि कोई भी वक्त, कोई भी सांस अपने अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, गफलत से ना गुजरे। और नमाज के बाद जब ये मस्जिद से बाहर निकलता है तो यानी जब तक इसकी जिंदगी है वैसे तो तब तक इसको ये करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट नमाज तक जो ना ये किसी को ऐसा काम ना कर दे कि जिससे उसका दिल दुख जाए, किसी पे जुल्म हो जाए, किसी पे ज्यादती हो जाए, हाँ जी। तो यानी बुराइयों से बचना और अच्छाई करना, यही इसकी जो ना हिफाजत है। बहुत अला सरकार, आपने नमाज की हिफाजत बयान की, सवाल का जवाब दिया कि नमाज की हिफाजत ये है कि इंसान जब नमाज पढ़ने के बाद फारग हो तो उसके बाद 24 घंटे ता जिंदगी तक इसे अल्लाह की याद में मशगूल रहना चाहिए ताकि कोई गलत काम सरजद ना हो। सरकार, अब मैं नमाज के उस हिस्से की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपका मतलब आपकी राय चाहूँगा जो सना की तरफ है, जैसे जो इंसान को इनफरादी तौर पे अदा करना चाहिए, इनके ये वो सवालात हैं जो इंसान को सरूर पैदा करते हैं। जैसे हदीस मुबारका में है कि ला सलाता इल्ला बि हजूरी कल्ब, कि नमाज बगैर हजूरी कल्ब के नहीं होती। सरकार, आप ये फरमाइएगा कि ये जो अल्लाह का और बंदे का ताल्लुक है, अल्लाह और बंदे का जो वास्ता है, इस वास्ते में जो मिराज है, हजूरी कल्ब है, ये दिल कैसा हाजुर होना चाहिए कि इंसान को सरूर आए? ये हजूरी कल्ब से क्या मुराद है? हजूरी कल्ब ये कहते हैं, इससे कहते हैं कि दिल में हाजिर होना, कल्ब में हाजिर होना उसका, जिसकी आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप, जिससे आपका ताल्लुक है, जिसको आप अपना खुदा मानते हो, अल्लाह मानते हो, ये तसव्वुर करना कि अल्लाह मेरे दिल में है। और उसी तरह यानी जिस तरह ये बज़ाहिर नमाज अदा करता है ना, ज़ाहिरी नमाज अदा करता है, तो जैसे फरमाया कि बीच वाली नमाज की हिफाजत करो तुम ऊपर नमाजों के, और खास करके बिलखसूस बीच वाली नमाज, यानी नमाज से मुराद जब जिक्र बताया ना, याद बताया, तो जो तेरे अंदर मौजूद है ना जिक्र, जो तेरा अल्लाह तेरे अंदर मौजूद है, उसका हर वक्त जो तेरे अंदर जिक्र है उसको गफलत में ना डालना कहीं, कोई दम जो ना गफलत में ना आपका गुजरे, कोई सांस अल्लाह की याद के बगैर ना गुजरे। हर वक्त तू अपने अल्लाह की याद में रह, अल्लाह की नमाज में रह, उसका जिक्र जो ना अपने दिल में हर वक्त करते रहना, यानी कभी उससे गफलत ना बरतना, यही है उसका ना हाजिरी, उसकी ना, यानी जैसे फरमाया कि तुम नमाज अदा करो कि अल्लाह तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ताकत नहीं है, ये सकत नहीं है, ये नजर नहीं है, तो फिर ये कहो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो यानी तुम कभी भी किसी भी वक्त उसकी याद से गफलत में ना गुजरो, हर वक्त उसकी याद में, उसकी निगाह में रहना, ये है असल नमाज। तो नमाज के माने ही याद करना, जिक्र करना। तो हमें, चूंकि हमें एक जो तरीका मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पंजगाना नमाज का, कि इसका वक्त मुकर्रर किया, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, क़याम करो क़याम करने वालों के साथ। तो इस तरह ये नमाज हमें जो ना समझ लो कि इस चीज का दर्श देती है कि नमाज ऐसी चीज है कि जो मैं तुम्हें बेहियाई और बुराई से रोकती है। तो वो किस तरह रोकती है? जब आपके दिल में अल्लाह की याद मौजूद होगी, अल्लाह का जिक्र मौजूद होगा, आप कभी भी जो ना कोई बुराई या किसी पर जुल्म ज्यादती कभी करने की सोचेंगे ही नहीं। यानी वो शैतान को जगह तब मिलती है, शर को जगह तब मिलती है जब अल्लाह की याद से खाना खाली होता है, तो वहां पर शर का शैतान की जो ना जगह होती है। फिर ये बुराई करता है, फिर ये ना किसी पर जुल्म करता है, फिर ये इसकी नमाज टूटती है। तो नमाज कायम तब होती है, नमाज बरकरार तब रहती है जब अल्लाह की याद से इसका दिल जो ना कभी गाफिल हो ही ना।
بہت اعلیٰ سرکار آپ نے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت ہمہ وقت اپنی نماز پر قائم رہنے کے لیے، جیسا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو نماز کے اوپر جو قیام ہے، جو نماز کا قائم کرنا ہے، وہ 5 وقت تو ہے ہی ہے۔ 5 وقت کی نماز کو ہم نے متصل کیا ہے ایک پریکٹیکل زندگی کے ساتھ، جسے ہم نے اس زندگی کے ساتھ مثال دیا ہے کہ انسان کا ہر فعل انسانیت کی خدمت میں اور مخلوق کی خدمت میں گزرے، جبکہ اس کا ایک انفرادی فعل جو حمد و ثنا پر مبنی ہے، وہ شریعت میں یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو صبح و شام اپنے نفس میں، وَاذْكُرْ رَبُّكَ نَفْسُكَ، اپنے اندر اپنے دل میں نماز وسطیٰ جو درمیانی نماز ہے اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کا صبح و شام ہر وقت اپنے دل میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غافل نہیں ہونا اس وقت سے۔ اور سرکار آپ نے بہت ہی اعلیٰ یہ بات بھی بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کی تجارت اور دنیا کا ساز و سامان نماز سے غافل نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیچ والی نماز کو قائم کیا، اپنی اندرونی نماز کو قائم کیا، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں بلال صاحب، میں نا ایک بات کہنے والا ہوں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، مسلمان بھائیوں سے، جو علماء حضرات ہیں، امام حضرات ہیں، پیر حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ان کے پاس مریدین ہیں، طالب ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے یا جو قاری حضرات، امام حضرات کے پاس مسجد میں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نماز کی روح سے ان کو واقفیت کرائیں، یعنی تاکہ ان کی نماز جو ہے نا وہ اصل مقصد سے پورا ہو سکے، تاکہ جو ہمارے امام مسجد ہیں، حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری تنقید ان پر نہیں ہے، یعنی صرف لمحہ فکریہ ہے ہمارے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور ہمارے سننے والے لوگ جو ہیں، یہ ہمارے چینل کو ضیاء الفقر کو دیکھنے والے ہیں، یا جو پیر حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، جو مطلب جو ٹیچر استاد قسم کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی نماز درست کرے، جو ان کے مقتدی ہیں، ان کے مرید ہیں نا، ان کی نماز درست کرے، کیونکہ پیر کا مقصد ہی نماز درست کروانا ہے اس کے، یا ان کو اللہ کی طرف سفر کروانا، ٹھیک ہے نا، جو اس کی منزل پہ پہنچانا۔ تو یعنی ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جن کے بعد جب مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں مجلسوں میں، مسجدوں میں، جلسے جلوسوں میں، تو وہ اس پہ نماز کو اس کی اصل حالت پر، اصل نماز کی طرف رغبت دلائیں، اپنے جو نمازی حضرات ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں، ان پر زور دیں کہ یہ تمہاری اصل نماز ہے، یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو امام مسجد ہیں، جو پیر حضرات ہیں، کوئی ان لوگوں کی نماز کو درست کروائیں، چونکہ پہلی سٹیج ہی نماز ہے۔ جب ابتدائی نہ ٹھیک ہو تو طریقت کہاں جائے گی، حقیقت کہاں جائے گی، معرفت کہاں جائے گی؟ تو سب سے پہلے اس کی نماز کو درست کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے امام حضرات۔ آپ کی گفتگو سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ مسجد تو بنا دے شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من ہی پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو جیسے انعام، جب یہ انعام یافتہ لوگوں کے پاس جائے گا، وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں اس زمانے میں موجود ہیں، وہ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی نماز کی درستگی کے لیے جن لوگوں کے پاس جائیں گے، انعام والے بندوں کے پاس، جب وہ ایک طریقہ کار وضع کریں گے کہ یار آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جو نماز ہے وہ بے خبری میں نہیں پڑھنی۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بڑا لمحہ فکری ہے بلال صاحب، یہ ویل للمصلین، کہ یعنی طویل دوزخ ہے، یعنی بجائے کہ ہم نماز پڑھنے کا ہمیں انعام ملے، اللہ ہم پر مہربان ہو، ہماری نماز ذریعہ نجات بنے، ذریعہ ہماری نماز ذریعہ انعام بنے ہمارے لیے،
تو یعنی کہ کیسی نماز ہے کہ ہماری نماز میں اگر درستگی نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے الٹا ایک عذاب کی شکل بن میں جائے گی. وہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے پہلے سوال ہوگا کہ تم دوزخ کی لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم دوزخ میں کیوں ڈالے گئے. تو وہ لوگ آگے سے کہیں گے کہ ہم نے نماز قائم نہیں کی. جب ہمارے پاس یتیم آتے تھے ہم انہیں دھکے دیتے تھے اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کے دنیا میں سازشیں کرتے تھے. تو نماز کی خبر اور نماز کی بے خبری یہ نتیجہ خیز بات ہے. جب کوئی شخص باخبر ہو کے نماز ادا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرے گا، اور جب کوئی بے خبری سے نماز ادا کرے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ایک ایسا عمل کرے جس کی بنیاد ہی بے خبری پر ہو اور اینڈ پہ اسے رزلٹ ملے وہ نقصان میں چلا جائے. تو جب یہ نقصان والی نماز پڑھے گا، بے خبری والی نماز پڑھے گا تو اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. تو اس لحاظ سے سرکار آپ یہ فرمائیے گا کہ انسان جب حاضر ہوتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر کر کے، یعنی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، لیما اللہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے. تو سرکار آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے یہ بیان ہوا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. تو جن لوگوں کو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی ہدایات سے نماز پڑھتے ہیں وہ معراج بھی حاصل کرتے ہیں، وہ سیر بھی کرتے ہیں. نماز کا جتنا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے نا اتنا ہی تعلق اس کا ہمارے باطن کے ساتھ بھی ہے. ظاہر کو جو درست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی روشنی سے قربانی دینا، اظہار کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، درد دل انسان کے لیے پیدا کرنا، اور باطن میں یہ ہے کہ اپنے اللہ کو اپنے باطن میں ایک حاضر سمجھنا اور معراج کرنا. کیا سرکار آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان اس نماز کی مدد سے معراج کرے باطن میں معراج کے اوپر؟ جی بالکل. میں نا اس سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، یعنی جو ضیاء الفقر چینل کے دیکھنے والے ہیں وہ اور جو نہیں دیکھنے والے وہ، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہم اس میں روشنی دے رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو ہم جو روشنی دے رہے ہیں اگر اس بات کی کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ بے شک ہمیں اس ضیاء الفقر چینل پہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ بیان کیا، یہ اصل نماز کی طرف ہمیں رغبت دلائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ضیاء الفقر چینل جو ہے نا یہ قائم اسی وجہ سے، وجود ہی اس کا اس وجہ سے قائم ہوا ہے کہ یار دوستوں کی، مسلمان بھائیوں کی، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی کسی بھی اسٹیٹس کا بندہ ہو، معیار کا بندہ ہو، تو اس کی رہنمائی کرنا. اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا بندہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ضیاء الفقر چینل کو نا سبسکرائب کریں، سب سے پہلے مین چیز ہے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن رہ سکیں. اگر ایک حصہ آپ تک پہنچے تو دوسرا بھی پہنچے، ایسا نہ ہو کہ وہ مس ہو جائے. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری نماز ہے، یعنی جب یہ جس چیز کی دعا کرتا ہے، جس چیز کی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے نا جی، فرمایا کہ اے اللہ دکھا ہم کو وہ سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ وہ جو تیرا نیک بندہ، پکیزہ بندہ، مقرر بندے، تیرے نام یافتہ، تیرے سلیکٹڈ لوگ، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کر، تاکہ ہم ان سے مل کر اس راستے پہ چل کے ان لوگوں تک پہنچے اور وہ ہماری نماز میں درستگی کریں، ہماری نماز کو درست کریں، اور اس راستے پہ چل کے اس سے اگلا جو راستہ ہے، جیسے ایک نماز ہے مسلمانوں کی، اسی نماز کا درجہ، اگلا درجہ ہے مومن کی نماز، یعنی صلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، مومنوں کی معراج ہے نماز. تو یعنی یہ ایک عجیبہ بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی شخص نبی کے علاوہ کوئی معراج نہیں کر سکتا،
صرف واحد ایک ذات ہے محمد مصطفیٰ جس کو معراج اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن وہیں سے یہ بیان جاری ہوا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. جب اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اس کی نماز سے رستہ نکال کے درست کی کر کے پھر وہ اس کو اپنے اللہ کی طرف مائل کرتا ہے. یعنی جہاں تک وہ جو اس کی منزل ہے، جس کے سامنے یہ حضور کھڑا ہوتا ہے نا اپنے اللہ کے حضور، اور ایک بندہ اور ایک اللہ ہوتا ہے. اس میں ایک اللہ ایک بندہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کی جو نا کنیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے اس کے وہ رغبت ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ والے جو لوگ ہیں جب وہ اس کو طریقہ بتاتے ہیں نا، بیٹا اب نماز اس طریقے سے ادا کرو، پھر تیری نماز میں معراج بھی ہوگی، پھر تیری نماز کی درستگی بھی ہو جائے گی. یعنی جو کمی پیشی ہمارے پاس ہیں، یہ ویسے تو ہمارے علماء کو بتانے چاہیے. ہمارے علماء حضرات ہیں، امام حضرات ہیں، ان کو بتانے چاہیے، جو پیر حضرات ہیں ان کو بتانے چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو ایک مشورتاً بات کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کرے کہ اس کی نماز کی وہ جو دعا ہے نا وہ پوری ہو جائے. یعنی جیسا کہتے ہیں نا کہ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، جب اللہ کسی پر فضل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنا بندہ اس کو کوئی ملا دیتا ہے. ہاں جی، تو یہ بات ہے، جو اللہ کا بندہ اس کو ملتا ہے پھر وہ اس کو اس کی نماز میں سرور، اس کے امام میں حضوری جو نا وہ پیدا کرتا ہے. پھر اس کی نماز میں وہ معراج کی صورت بھی پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ رستے کی طرف جو نا گامزن ہوں، اس نام یافتہ بندے کی طرف گامزن ہوں. پھر صرف ہم اس کو نماز کو ایک عادت کے طور پر ادا کرتے ہیں یا فریضے کے طور پر ادا کر دیتے ہیں کہ بس ہماری نماز ہوگی. لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری نماز تمہارے لیے وہ والے جان نہ بن جائے کہیں. ہاں جی، جیسا فرمایا نا کہ کچھ لوگوں نے آگے کہا، دیہاتی آگے کہتے ہیں اے نبی ہم ایمان لے آئے. ہاں جی، تو یعنی ہم نے تیرا کلمہ پڑھیا ہے. تو اس طرح سے یعنی سمجھ لو کہ وہ اپنا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتلاتے تھے. تو اللہ کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ جو لوگ دیہاتی تم سے آگے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہو کہ ایمان ابھی تم نہیں لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. تو یہ ہے کہ التجا ہے اپنے اللہ کے حضور. اور جو ہمارے سننے والے دوست احباب ہیں جو ضیاء الفقر کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری ان کو دعوت ہے، ہم ان سے تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں، ان سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ ہم سے کریں مشاورت. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آن لائن ہونا ضروری ہے. یعنی سبسکرائب کرنے سے مراد یہ ہے کہ کنیکٹ ہو جانا، آن لائن ہو جانا. ایک حصہ دیکھ لیا، دوسرا حصہ بھی تمہارے پاس آ جائے. جیسے وہ اقبال صاحب نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا. جب شکوہ لکھا تو اس پر بہت سارے اٹیک ہوئے اور لوگ برس پڑے اس پر. تو جب اس نے جواب شکوہ لکھا، جب جواب لکھا تو سب ٹھنڈے ہو گئے. تو اب لوگ مسجدوں میں، جلسوں جلوسوں میں، امام حضرات، پیر حضرات، مولوی حضرات جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ محترم لوگ ہیں، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، کسی جماعت سے بھی نہیں ہے، کسی امام سے بھی نہیں ہے. صرف یہ کہتے ہیں کہ اب وہ ان کی شعر اس میں بول کے نا، ان کی کلام بول کے اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. تو یعنی اپنی کلام کا معیار، اپنی تقریر کا، خطبے کا معیار جو نا وہ بڑھاتے ہیں اقبال صاحب کی تقریر کو بول کے. تو یعنی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے زندگی میں یہ ہمارے نماز کی جو نا درست کی، ہمیں اس کی واقفیت ہو جائے، باخبری ہو جائے. سرکار جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں، کیوں کند ہوئے تیرے تحقیق کے نشتر، کیوں نہیں تجھ سے چاک ہوتے ستاروں کے جگر افلاک. تو بہت اعلیٰ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنی نماز کی درستگی، نماز کے ظاہر اور باطن کو جاننا چاہیے. یعنی کہ اس وقت تک ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے جب تک ہمیں کسی بات کی اصل تک پہنچ نہیں ہو جاتی. جیسے والراسخون فی العلم یقولون کلہم من عند اللہ، جو علم میں سبقت رکھتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ سبھی کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے ناظرین حضرات، ہم نے آج نماز پنجگانہ، مسلمان کی نماز پر، مومن کی نماز پر ایک سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کا جو اخذ نکالا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو سب سے پہلے باخبر بنانا چاہیے.
باخبر کس طریقے سے بنانا ہے وہ طریقہ سرکار نے بتایا ہے، اللہ والوں کی روشنی، انعام یافتہ بندوں تک ہماری رسائی ہونی چاہیے۔ اب انعام یافتہ بندوں تک رسائی جب ہوگی، پھر وہ ہماری جو رسائی ہے وہ ہم سے لے کے ہمارے باطن تک اور ہمارے اللہ تک کروائیں گے۔ تو لہٰذا ظاہری اعتبار سے، شریعت کے لحاظ سے بھی جو لوگ سبقت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ علم العرفان والے لوگ ہیں، وہ صوفیاء کرام لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشی کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کیا۔ یہ انہی کی زندگیوں کا اخذ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سرکار بھی اسی کی طرف زور دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز کے اوپر جو بھی آپ کو سوالات ہوں، وہ آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے رابطہ کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے نماز کا ایک پہلو بیان کیا ہے جو عملی پہلو ہے، نماز کو ہم نے جوڑا ہے عملی پہلو کے ساتھ، اور انفرادی پہلو یہ ہے کہ اس کی یاد کرنا، اور عملی پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں درد دل کے واسطے خدمت کریں۔ تو دیکھتے رہیے گا ضیاء الفقر، آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم نماز کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالیں گے، وہ ہے عاشقوں کی اور عارفوں کی نماز۔ عاشقوں کی اور عارفوں کی نماز پر جب ہم روشنی ڈالیں گے تو ان میں جو ہمارا مین پرپس ہوگا وہ توحید ہوگا۔ ظاہریت میں، شریعت میں بھی ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے کسی بھی بات کو بیان کرنے کا، وہ توحید ہی ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے گا جی، شکریہ۔